بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ سعودی عرب 1 اگست سے مکمل ویکسینیشن پر سیاحوں کو داخلے کی اجازت۔ سعودی عرب کی وزارت سیاحت نے اعلان کیا ہے کہ وہ مسافر جنہوں نے ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا لی ہے انہیں قرنطینہ کے بغیر مملکت میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ اس کے لیے انہیں صرف اپنے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوگی۔ عرب نیوز کے مطابق وزارت سیاحت نے اعلان کیا کہ مختلف ممالک سے طے شدہ معیار پر پورا اترنے والے سیاحوں کو 1 اگست سے مملکت میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ جمعرات کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مکمل طور پر ویکسینیٹڈ افراد وہ ہوں گے جنہیں مملکت میں منظور شدہ ویکسینز کی دونوں خوراکیں لگ چکی ہوگی۔ ان میں فائزر، اسٹرازینکا اور موڈرنا شامل ہے۔ سعودی عرب جانے والے مسافروں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی ویکسین کی خوراک سے متعلق معلومات اس مقصد کے لیے بنائی گئی کہ نئے الیکٹرانک پورٹل میں داخل کروائیں۔ ان کا ڈیٹا توکلنا اپلیکیشن پر بھی ریکارڈ کیا جائے گا اور اسے مملکت میں دیگر جگہوں میں داخلے کے لیے دکھانا ہوگا۔ وزیر سیاحت احمد الخطیب کا کہنا ہے کہ ہم پھر سے سیاحوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم بہت خوش ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کے بعد مملکت میں پھر سے مہمان آئیں گے۔ متحدہ عرب امارات کی سب سے بڑا ایئر لائن ایمریٹس نے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا پر سفری پابندی کو 7 اگست تک بڑھا دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ایمریٹس کی جانب سے کہا گیا کہ یہ اقدام حکومت کے احکامات کی روشنی میں اٹھایا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں 15 لاکھ پاکستانی رہتے ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ ساتھ یہاں سے بھی کثیر تعداد میں ترسیلات زر پاکستان بھجوائی جاتی ہے۔ امارات سے پاکستان جانے والی پروازوں کا سلسلہ کرونا وائرس کی وجہ سے مہینوں تک متاثر رہا ہے، جبکہ پابندی کی تاریخوں میں بھی کئی بار توسیع کی گئی۔ ایئر لائن کی جانب سے ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا گیا کہ UAE حکومت کی ہدایت کے مطابق انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان اور سری لنکا سے آنے والے مسافروں کے لیے پابندی 7 اگست 2021 تک بڑھا دی گئی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ایسے مسافر جنہوں نے 14 روز کے دوران پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا کا سفر کیا وہ UAE کے کسی بھی علاقے کا سفر نہیں کر سکیں گے۔ ایئر لائن نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ UAE کے باشندے، گولڈن ویزا رکھنے والے اور سفارتکار جو کورونا کے پروٹوکول کے معیار پر پورے اترتے ہوں وہ ان پابندیوں سے مستثنیٰ ہوں گے۔ جسمانی طور پر جڑے یمنی بچوں کا آپریشن مکمل، دنیا میں نیا ریکارڈ۔ ڈاکٹر عبداللہ الربیع نے کہا ہے کہ ریاض کے کنگ عبداللہ اسپیشلسٹ ہسپتال میں یمن کی سیامی بچی عائشہ کا آپریشن کامیاب رہا۔ مقررہ پروگرام سے کم مدت میں آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ سعودی عرب نے سیامی بچوں کے 50 آپریشن کر کے عالمی ریکارڈ قائم کر لیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق آپریشن میں 25 سعودی ڈاکٹروں اور مختلف طبی شعبوں کے ماہرین نے حصہ لیا۔ 8 مرحلوں کا آپریشن 7 گھنٹے 35 منٹ میں انجام دیا گیا، جبکہ 8.5 گھنٹے کا دورانیہ متوقع تھا۔ ڈاکٹر الربیع نے جو آپریشن ٹیم کے سربراہ ہے اس نے یمن کی سیامی بچی عائشہ کو اس سے جڑے ہوئے جڑواں سے جدا کر دیا گیا۔ الربیع نے کہا کہ سعودی عرب میں اس نوعیت کے پیچیدہ آپریشن 3 اشہر سے زیادہ عرصے سے کیے جا رہے ہیں۔ اب تک 50 سے زیادہ آپریشن کر دیے گئے ہیں۔ اب اس شعبے میں سعودی عرب دنیا کا بہترین تجربہ کار ملک بن گیا۔ ڈاکٹر الربیع کا مزید کہنا تھا کہ ریاض میں یمنی سیامی بچوں کا آپریشن مملکت کی جانب سے دنیا بھر کے لیے انسانیت نوازی کا پیغام ہے۔ سعودی عرب میں جمعرات کو بھی سونے کے نرخوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ بین الاقوامی گولڈ مارکیٹ کے اثرات سعودی مارکیٹ پر بھی پڑ رہے ہیں۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق مملکت میں 24 کیرٹ والے 1 گرام سونے کی قیمت 217.86 ریال رہی۔ 21 کیرٹ 1 گرام سونے کے نرخ 190.63 ریال رہے۔ اسی طرح 18 کیرٹ 1 گرام سونا 163.40 ریال میں فروخت کیا گیا۔
مملکت میں 14 کیرت 1 گرام سونے کے نرخ 127.9 ریال رہے۔ ایک اونس سونا 6,780 ریال میں دستیاب رہا، جبکہ سونے کی گنی سکہ 1525.3 ریال میں فروخت کیا گیا۔ دراصل اجل ویب سائٹ کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز نے توقع ظاہر کی ہے کہ اگست کے دوران سعودی عرب کے 5 علاقوں میں معمول سے زیادہ بارش ہوگی۔ درجہ حرارت مملکت کے تمام علاقوں میں معمول سے زیادہ ہوگا۔ حدود شمالیہ، الجنوب اور القصیم میں درجہ حرارت انتہا کو پہنچ جائے گا۔ ماہانہ اوسط سے درجہ حرارت زیادہ ہوگا۔ قومی مرکز نے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر اس بات کا امکان ظاہر کیا کہ سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں خاص طور پر اگست کے دوران شدید گرمی کی لہر جاری رہے گی۔ بارش سے متعلق توقعات ظاہر کرتے ہوئے کہا گیا کہ جیزان، نجران، عسیر باہ اور مکہ مکرمہ میں معمول سے زیادہ بارشیں ہوگی۔ مذکورہ علاقوں کے پہاڑی مقامات بھی بارش کی لپیٹ میں رہیں گے، جبکہ مملکت کے دیگر علاقوں میں عام طور پر جتنی بارش ہوتی ہے اس سال اگست میں اتنی ہی ہوگی۔ موسمیات کے قومی مرکز نے توجہ دلائی کہ اس کا امکان ہے کہ 5 علاقوں میں خلاف معمول موسلادھار بارشیں ہوں گی۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔